صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، منارہ نور کے اس اہم پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد احتشام الحق قاسمی۔ گزشتہ کل اردو دنیا کے عظیم شاعر سید منور رانا اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا پورا نام سید منور علی تھا۔ ان کے والد کا نام سید انور علی تھا اور ان کے دادا کا نام سید صادق علی تھا اور ان کی والدہ کا نام عائشہ خاتون تھا۔ منور رانا کی پیدائش رائے بریلی میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد لکھنؤ سے انہوں نے انٹر تک تعلیم مکمل کی اور پھر اپنے والد کے ہمراہ کلکتہ چلے گئے اور کلکتہ ہی سے انہوں نے گریجویشن مکمل کیا اور کلکتہ ہی میں ان کے شعر و شاعری کے سفر کی شروعات ہوئی۔ منور رانا کی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے میں ان کے دادا سید صادق علی کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ سید صادق علی بڑے بڑے شاعروں کے کلام منور رانا کو دیا کرتے تھے اور ان کلاموں کو پڑھوا کر ان سے سنا کرتے تھے، جس سے ان کے اندر شعر و شاعری کا ذوق پیدا ہوا۔ پھر آگے چل کر انہوں نے اسی دنیا میں قدم رکھا اور شعر و شاعری پر طبع آزمائی شروع کر دی اور 1972 میں اپنا پہلا کلام پیش کیا۔ منور رانا نے اپنا تخلص شروع میں آتش رکھا تھا، اس کے بعد اس کو چینج کیا اور انہوں نے اپنا تخلص شادہ رکھا، پھر اس کے بعد اس کو بھی چینج کیا اور رانا تخلص رکھا، جو آخر تک ان کے نام کا ایک حصہ بنا رہا۔ منور رانا نے ہر موضوع پر شاعری کی ہے، سیاست ہو، بین الاقوامی حالات ہوں، ملکی حالات ہوں، سماجی حالات ہوں، گرد و پیش کے احوال ہوں، کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پر منور رانا نے کوئی نہ کوئی شعر نہیں کہا ہو۔ ان کی شاعری کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے شعر و شاعری کے ہر محفل میں اور ہر مشاعرے میں ماں کی عظمت کو سلام کیا ہے اور ماں کی فضیلت اور ماں کی عظمت پر کوئی نہ کوئی اشعار ضرور کہے ہیں۔ منور رانا نے زندگی اور موت کی حقیقت کو اپنے شاعری کے ذریعے سے یوں بیان کیا ہے کہ تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے، ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے، تمام عمر جو نکلے نہ تھے حویلی سے وہ ایک گنبد بے در میں جا کے لیٹ گئے۔ دوسری جگہ وہ یوں کہتے ہیں کہ مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ تیرا ہو نہیں سکتا، دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا دیا ہو نہیں سکتا، اے موت مجھے تو نے مصیبت سے نکالا، صیاد سمجھتا تھا رہا ہو نہیں سکتا، پیشانی کو سجدے بھی عطا کر میرے مولا، آنکھوں سے یہ قرض ادا ہو نہیں سکتا۔ اردو ہندی کا آپس میں جو تعلق رہا ہے، جو ربط رہا ہے کہ اردو ہندی کے بغیر ادھوری ہے اور ہندی اردو کے بغیر ادھوری ہے، اس تعلق کو اپنے ایک شعر میں وہ یوں سمجھاتے ہیں، لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، موسی خالہ کو کہتے ہیں لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے۔ شہروں کی زندگی کیا ہوتی ہے اور دیہاتوں کی زندگی کیا ہوتی ہے، ایک شہری کے مزاج میں اور ایک دیہاتی کے مزاج میں کیا فرق ہوتا ہے، منور رانا نے اس کو یوں بیان کیا کہ تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں، ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں۔ ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے انہوں نے جو شعر و شاعری کی ہے وہ اپنے آپ میں انتہائی کمال کی بات ہے۔ اردو دنیا کے کوئی ایسے شاعر نہیں گزرے ہیں جنہوں نے ماں پر اتنی شاعری کی ہے اور اتنے اشعار کہے ہیں۔ ماں کی ممتا کو سلام کرتے ہوئے
ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے وہ ایک شعر میں یوں کہتے ہیں: کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ الغرض اردو زبان و ادب کا یہ عظیم شاعر لکھنؤ کے ایک اسپتال میں کل آخری سانس لے کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سوگوار کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو چکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ مرحوم شاعر نے اپنے پیچھے اپنے 2 صاحبزادی اور 1 صاحبزادہ تبریز صاحب اور سمیہ رانا اور فوزیہ رانا کو چھوڑا ہے۔ ہم ان تینوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی منور رانا کی بال بال مغفرت فرمائے اور ان کے سیئات کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔